اب تک سب سے اہم ریسرچ جو غذا اور غذائیت پر کی گئی ہے وہ ہے چائنا اسٹڈی، جو کی تھی ڈاکٹر کیمپبیل اور اس کے ریسرچرز نے۔ وہ ایک اول درجے کا ریسرچر تھا جس کا تعلق تھا پرنسٹن سے، اور اس کی ٹیم بنی تھی آکسفورڈ سے۔ وہ مکمل طور پر قابل اعتماد سائنسدان تھا۔ چائنا اسٹڈی کے بارے میں جو سب سے اہم ہے، پہلی چیز یہ کہ اس کے نتائج بہت ہی بنیادی تھے کہ اس نے غذائی تکون فوڈ پیرامڈ کو بدل کر سائنسی بنیادوں پر استوار کر دیا تھا۔ مگر چونکہ اس نے خوراک میں دودھ اور گوشت کی مصنوعات کو گھٹا کر بہت کم کر دیا تھا، تو امریکہ میں گوشت اور ڈیری انڈسٹری نے اس کی اتنی مخالفت کی کہ انہیں یہ فوڈ پیرامڈ تبدیل کرنا پڑی، جس کا مطلب یہ ہے کہ سائنس اب انسانیت کی خدمت نہیں کر رہی بلکہ یہ کارپوریٹ انٹرسٹ کی خدمت کر رہی ہے۔ اس کا تو یہی مطلب ہے، سائنس کارپوریٹ انٹرسٹ کی چاکری کر رہی ہے، جو کہ غلط ہے۔ آج کا دودھ اور گوشت وہ دودھ اور گوشت نہیں جو ہمارے دادا اور دادی کھاتے تھے۔ جو دودھ اور گوشت ہمارے دادا اور دادی کھاتے تھے وہ فری رینج تھا، جسے اب وہ آرگینک کہتے ہیں۔ اس وقت تو ان کے پاس اس کے لیے کوئی لفظ بھی نہیں تھا، کیونکہ 50 سال پہلے ہر چیز ہی آرگینک ہوتی تھی۔ آرگینک، فری رینج، بخوشی فارم پر پرورش پاتے ہوئے جانور، جہاں ان سے عزت کے ساتھ پیش آیا جاتا تھا۔ اب اور میرے دادا کا ایک کیٹل فارم تھا، لہٰذا میں اپنا موسم گرما اس کیٹل فارم پہ گزارتا تھا، تو میں نے مویشیوں کو دیکھا اور سنا ہوا ہے۔ میرے دادا جب میں پہلی مرتبہ گھوڑے پر سوار ہوا، میرے سوار ہونے سے پہلے انہوں نے ایک پینسل میرے منہ میں دبائی اور اسے بہت زور سے پیچھے کی طرف کھینچا، اور انہوں نے کہا کہ بالکل اسی طرح گھوڑے کو محسوس ہوتا ہے جب آپ لگام کو کھینچتے ہو، تو اسے یاد رکھنا۔ یہ میرا پہلا سبق تھا، کیونکہ اسی طرح ہی وہ لوگ سکھاتے تھے۔ ان کے دلوں میں جانوروں کے لیے احترام تھا۔ کتاب زہد میں لکھا ہے کہ ایک صحابی جاتے اور چونٹیوں کے ٹیلے پر چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ڈال آتے تھے جو ان کے گھر کے قریب تھا۔ ایک تابعی نے ان سے پوچھا کہ وہ کیا کر رہے تھے، تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نہیں چاہتا روز محشر یہ میرے خلاف گواہی دیں کہ میں نے پڑوسی کے حقوق ادا نہیں کیے۔ اور یہ ایک چونٹی کا ٹیلا تھا۔ یہ لوگ کس قسم کی نفسیات رکھتے تھے؟ آج کی نسبت وہ ایک بالکل ہی مختلف دنیا تھی جس میں وہ رہ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ہر روز گوشت کھانے پر پابندی لگا دی تھی۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ یہ بھی مت سمجھیں کہ سبزی خوری اسلام کا حصہ نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ سبزی خور تھے، اور جب وہ مسلمان ہوئے تو انہیں کہا گیا کہ انہیں گوشت کھانا شروع کرنا پڑے گا۔ آپ کا ایمان تب تک مکمل نہیں ہے جب تک آپ گوشت نہ کھائیں۔ یہ وہ ہے جو وہ کہتے ہیں، اور پھر وہ انہیں بریانی کھانے کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں اسلام میں آپ کا خوش آمدید۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ موطا میں ہے، گوشت سے ہوشیار رہیں، کیونکہ اس کی لت شراب کی لت جیسی ہے۔ گوشت سے ہوشیار رہیں، ایاکم ولحم، کیونکہ اس کا نشہ شراب کے نشے جیسا ہے۔ مثال کے طور پر بایولوجیکلی آپ کو گوشت کی ضرورت صرف ہفتے میں ایک بار ہے۔ آپ کے جسم کو ہفتے میں ایک بار سے زیادہ گوشت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم گوشت کھاتے ہیں ہفتے کے ہر دن، اور بعض اوقات ایک دن میں ایک بار سے زیادہ، اور ہم برا منا جاتے ہیں اگر ٹیبل پر گوشت نہ ہو۔ تو کیا ہوتا ہے کہ ہمیں اس طرح بنایا ہی نہیں گیا کہ ہمارا جسم اتنا گوشت استعمال کر سکے۔ اس زیادہ گوشت کے استعمال کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ہمیں تمام قسم کی بیماریاں آ پکڑتی ہیں۔ مثال کے طور پر گاؤٹ، گٹھیا۔ آپ کو گاؤٹ ہو جاتا ہے جب آپ بہت زیادہ گوشت کھاتے ہیں، یا بہت زیادہ سی فوڈ، یا پھر ایسی مشروبات جنہیں میٹھا بنایا جاتا ہے فرکٹوز سے۔ یہ تمام چیزیں ہمیں اس مقام پر پہنچا دیتی ہیں جہاں ہمیں گاؤٹ کی بیماری ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ہمارے جسم کو اللہ نے ایسا نہیں بنایا کہ وہ اتنا گوشت پچا سکے۔ اب ایسے مسلمان بھی ہیں جو دن میں 3 مرتبہ گوشت کھاتے ہیں، پھر وہ سوچتے ہیں کہ انہیں گاؤٹ کی بیماری کیوں آ چمٹی، انہیں یہ تمام بیماریاں کیوں لگ گئیں۔ سیریسلی اسے ابھی سے کم کرنا شروع کریں۔ ایک اور چیز، میں نے پچھلے سال ایک کتاب پڑھی جس کا نام تھا دا کیو مینز ڈائٹ، اور اس کتاب میں مصنف دلائل دے رہا تھا، حتیٰ کہ وہ مسلمان بھی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہر کسی کو سال کے 1 مہینہ میں روزے رکھنے چاہیے جس میں وہ کھانا بہت کم کھائے۔ یہی ہے جو اس نے اپنی کتاب میں کہا۔ وہ لاس اینجلس سے ہے۔ ہر کسی کو سال کے 1 پورے مہینہ میں روزے رکھنے چاہیے، اور ہر مہینہ میں کچھ دن روزے رکھنے چاہیے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ ہمارا جسم اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ اسے خوراک کی قلت میں رکھا جائے۔ یہ اسی طرح بنایا گیا ہے کہ ہمارا جسم اسے خوراک کی کمی ہو۔ امام سہل التستوری رحمۃ اللہ علیہ جب وہ کسی کو اپنا شاگرد بناتے تھے تو ان کی شرائط جو وہ لاگو کرتے تھے اس میں سے ایک شرط یہ تھی کہ وہ ہفتے میں 1 بار گوشت کھائے گا۔ مالکی فقہ میں ایک امیر عورت کو ایک ہفتے میں صرف 2 بار گوشت پکانے کا حق ہے۔ مسلمان سیمی ویجیٹیرینز یعنی نیم سبزی خور تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک سیمی ویجیٹیرین تھے۔ آپ زیادہ گوشت نہیں کھاتے تھے، یہ ایک حقیقت ہے۔ آپ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پڑھ سکتے ہیں۔ 2 ماہ میں وہ دیکھتے تھے کہ آپ کے گھر کی چمنی سے دھواں نہیں نکلا۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ اس رسا میں کیا کھاتے رہے تھے، تو انہوں نے کہا الاسودین۔ یہ بات صحیح کے مجموعہ میں ہے۔ انہوں نے کہا الاسودین، پانی اور کھجور۔ کھجور دنیا میں سب سے فائدہ مند غذاؤں میں سے ہے، لہٰذا یہ قطعی طور پر ناگزیر ہے کہ آپ اپنی ڈائٹ کو تبدیل کریں۔